مخاطب کر کے کہا اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل. تو بہت سے مشرکین نے سوال کیا کہ ہمارے بت تو ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کا خدا کیسا ہے؟ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ قل ہوا کیوں آیا، کہنا چاہیے تھا قل اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تھوڑی سی علمی تصویر پیش کروں گا، ان بے انتہا اس میں فضائل کے نکات بھی ہیں، میرا پورا یقین ہے سارا عمل میرے ساتھ ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قل اللہ احد. اب وہ افراد جو حسبنا کتاب اللہ کے قائل ہیں، یعنی کتاب کافی ہے کے قائل ہیں، انہیں جواب نہیں آ سکتا کہ یہاں ہوا کیوں آیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ایک ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. ظاہری لحاظ سے قرآن میں ہونا چاہیے تھا قل اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. وہ کون سا اللہ ایک ہے؟ تو یہاں پہ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہاں پہ ہوا اللہ نے کیوں کہا کیونکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا آپ کا خدا کیسا ہے، تو کہا وہ اللہ ایک ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. تو یہاں کیونکہ سوال کا جواب ہے تو کہاں ہوا. سب سے بڑا ادیب مانا جاتا ہے عربی زبان کا، آج 1400 سال اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا عربی زبان کا ادیب جو نحوی مانا جاتا ہے، علم نحو کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے، وہ ایک ایرانی ہے، نام ہے سیبویہ. نام یاد رکھے گا، احمد سیبویہ. اور وہ تھے شیعہ. کوئی ادب میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کے در کی خیرات نہ مانگے. تو تمام ادبا نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو دیکھا انہوں نے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے. کہا یہ تاج سر پہ کہاں سے آیا؟ کہا تمام ادبا کہتے تھے، ادب والے کہتے تھے کہ میں سب سے بڑی ضمیر ہے کیونکہ اپنے سے بہتر کوئی کسی کو نہیں جانتا، اور میں کہتا تھا ہوا وہ سب سے بڑی ضمیر ہے. کہ سب اپنے کو کہتے تھے، میں اللہ کو کہتا تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو کہ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جناب امیر صفین کے میدان میں اتر رہے ہیں اور ایک آدمی نے سوال کیا یا علی ذرا بتائیے احد کے معنی کیا ہے؟ تو مولا کے چاہنے والے نے کہا یہ سوال کرنے کا وقت ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے اور تو احد کا مطلب پوچھ رہا ہے. مولا نے کہا مالک ذرا رک جاؤ، اگر ان سب کو احد سمجھ میں آ گیا ہوتا یہ کبھی علی سے جنگ کرنے نہ آتے، کیونکہ احد ہی کا تو نمائندہ ہوں میں علی. نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. تو مولا نے وہاں 4 معنی بتائے ہیں، میں صرف 2 کو پیش کروں گا کیونکہ بے انتہا مولا کا کلام وہاں پہ بہت گہرا ہے. عرفاء، فلاسفہ، علم منطق کے ماہر، متکلمین، علم کلام کے ماہر آج تک دم بخود ہیں کہ مولا نے ان 4 جملوں میں کہا کیا ہے، اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. اب 4 یہاں پہ مولا نے کہا کہ احد کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، میں صرف 2 کو پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. مولا فرماتے ہیں احد جب ہم کہتے ہیں ایک تو کئی مرتبہ ہوتا ہے اس کا 2. کہا یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. یعنی میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ تو کہا ایک ایسا ایک ہے اللہ جس کا دوسرا نہیں. کہا دوسرا ایک ایسا بھی ایک ہوتا ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں. کہا یہ بھی اللہ کے لیے جائز نہیں کیونکہ اجزاء مخلوق کے ہوتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ اجزاء کا بنانے والا جس کے جز جز ہوں. بھئی یہ میرا سر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ جسم ہے، یہ اجزاء ہے. اللہ کے اجزاء نہیں ہیں، جس کے اجزاء ہوں وہ خالق نہیں ہے کیونکہ خالق ہے اجزاء کا بنانے والا. جس نے اجزاء بنائے ہوں وہ خود جز نہیں ہوتا. اگر پہنچ رہے ہوں تو جانے کے مولا نے فرمایا کہ یہ 2 احد اللہ نہیں ہے. تو کہا کہ علی کون سا وہ احد ہے؟ میں نے تو کہا تھا 2، لیکن اب سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں. لا مثل له لا مثال له، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ مثل ہے. لیسا کا مثل ہی شے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. مثال وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے کسی کو شے کو دیکھ کے بنایا گیا ہو. یہ ممبر موجود ہے، آپ میں سے کوئی اپنا کہے بھی ہم بھی مامر کا بنا رہے ایسا ممبر بنا دو، تو وہ مثال دیکھے گا اور ممبر بنا دے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بغیر مثال کے بنایا ہے. جو مثالیں دیکھ کے بناتے ہیں وہ خالق نہیں ہوتے، بنانے والے ضرور ہوتے ہیں، خالق نہیں ہوتے. وہ خالق ایسا خالق ہے جس نے بغیر مثال کے کائنات کو بنایا. کہ نہ اس نے مثال دیکھی ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے. پہنچ رہے ہیں ذرا؟ لا مثل لہم اللہ مثال لہم. میں توحید کی باریک بحثوں کے اندر نہیں جاؤں گا، مجھے تفسیر کو پیش کرنا ہے بہت جلدی جلدی. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. یہ میرا ترجمہ ہے، مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں. اللہ بے نیاز، سمد ہے، صاد میم دال، سمد یعنی بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے. اس نے کچھ ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں جو بے نیاز ہے. توجہ ہو میرے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ جسے چاہے، جس کا چاہے محتاج بنا دے، جس سے چاہے بے نیاز کر دے.
امام سجاد فرماتے کبھی یہ دعا نہ مانگنا کہ میں محتاج نہ ہوں، کہ تم سب محتاج ہو، دعا یہ کرنا پروردگارہ کسی کمینے کا محتاج نہ بنا۔ اسی پیارے انداز سے سنتے رہیے گا، مجھے تفسیر تو پیش کرنا اور میں انشاءاللہ تعالی چند مطالب پیش کروں گا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یولد، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، یعنی اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتے جو جسمانی رشتے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری مخلوقات کی، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سب کے سب اس کی مخلوقات ہیں عزیزان کرام۔ جب اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو اب اس کا عہدے کا رشتہ ہے، جسم کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جسم نہیں ہے۔ توجہ ہو، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اس نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کمال اس ذات کا جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں پیچیدہ نہ کروں اور بحثوں کو زیادہ مجلک نہ بناؤں، صرف سادہ سادہ رکھوں گا، آگے بڑھتا رہوں گا، چند مجھے فضائل کے جملوں کو پیش کرنا، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ اسے کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی بندگی کی وجہ سے پسند کرتا ہے، بندگی کی وجہ سے، اسی لیے ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رسول بعد میں کہا، اب پہلے کہا، نہیں پہنچا سکا۔ ایک بہت بڑے استاد ہیں حسن علی صاحب، بہت بیمار ہیں، شاید 95-96 برس کے ہوں گے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور یعنی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بہت بزرگ ہیں، ان کی 270 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ سننا چاہیں گے ان کا جملہ؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری کی ساری تحقیقات کا نچوڑ چند جملوں میں کہا۔ وہ کہتے ہیں نچوڑ یہ ہے کہ شیطان عابد بن گیا تھا، عبد نہیں بن سکا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اب کہتے ہیں معبود کو تسلیم کرنے والے کو۔ عابد کئی مرتبہ عبادت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن جو خواہشات کو پیچھے کر دے اور اس کی مرضی کو سامنے رکھے وہ عبد ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا کا جملہ؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگارا مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے؟ یا علی یہ کیسے کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے جنت میں بیٹھنے سے؟ ہمیں تو جنت کی خواہش ہے۔ مولا نے کہا کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری خواہش ہے، مسجد میں بیٹھنا اس کی خواہش ہے۔ جو اپنی خواہشات کو ختم کرتے صرف اس کی پرواہ کرے اسے عبد کہا جاتا۔ جو خواہشات کا بندہ نہ بن جائے بس وہی عبد ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے 14 ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے وہی عبد بنتے ہیں۔ اگر وہ ان 14 کو نہ پہچانے نہ تو وہ عبد بن سکتے ہیں نہ عابد بن سکتے ہیں۔ یہی عابد بھی ہے یہی عبد بھی ہے۔ شیطان عبادت تو کرتا تھا عبد نہیں بن سکا۔ جو عبد نہ بن سکے چاہے عبادت کرتا اسی پہ بے شمار ہے۔ اگر سخت جملہ کہہ گیا ہوں تو چلتے رہیے گا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا سن لیجیے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا کف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس ایک جملے کو میں حدیث نبوی سے سمجھاؤں گا، کوئی اللہ کا کف نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کوئی اللہ کا کف نہیں ہے۔ آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لفظ کف رسول خدا فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، اگر ہو کوئی ہم پلہ نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آئیے ذرا، کتاب کا نام ہے بحر المطالب، اور بہت بڑے ایک ہمارے عارف گزرے ہیں سمدانی، عادل سمدانی، ان کی 3 جلد میں کتاب ہے، ظاہراً جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے، میں نے حوالہ اس لیے دے دیا بحر المعارف، بحر المعارف سے پیش کر رہا ہوں عادل سمدانی کی، اگر سننا چاہیں گے کہ میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ کوئی بھی فضائل کے اندر کسی ایک لفظ پہ بھی شک نہ کرے۔ اگر سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا آپ کہ میں نے بحر المعارف سے پیش کر رہا ہوں، عادل سمدانی کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں حوزے کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عارف ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، متکلم ہیں، تمام علوم میں ماہر ہیں، تمام علوم کو 3 جلدوں میں انہوں نے جمع کیا ہے، 1000 صفحے کی ایک جلد لکھی ہے بحر المعارف کے نام سے۔ یہ ساری تمہید اس لیے بات رہا تھا کہ کوئی بھی جملے میں شک نہ کرے۔ سننا چاہیں گے نا؟ یہ
اذان کرام میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مرحوم مدرسہ مدانی کہ امیر المؤمنین نے فرمایا, رسول خدا نے جناب امیر سے متعلق فرمایا, یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ التوحید, یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ توحید کی مانند ہے. آدم اجمع پریشان ہے, ایسا کہ یہ پریشان. میں نے کہا جب تک میں نتیجہ نہ دے دوں تب آپ نہ پہنچ جائیے گا اپنے نتیجے پہ. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے, سورہ توحید کی مثال ہے. جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اسے 1 تہائی قرآن کا ثواب ملا. جس نے 2 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا اسے 2 تہائی قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملا. جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اسے پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملا. یا علی جس نے آپ کی ولایت کا زبان سے اقرار کیا اس کا 1 تہائی ایمان مکمل ہوا. جس نے زبان سے بھی مانا دل سے بھی مانا اس کا 2 تہائی ایمان مکمل ہوا. جس نے زبان سے مانا دل سے مانا پورے جسم سے آپ کی ولایت کا اقرار کیا اور نگاہوں سے آپ کے پیچھے چل پڑا, بس اسی کا ایمان مکمل ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے رام.